اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ یا الہی تابوت خورشید و ماہی، چراغ چشتیاں را روشنائی، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد۔ نبی کونین سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی القبور وعلی وصحبہ وبارک وسلم۔ دیکھیے، میرے نزدیک کوئی جلسہ نہیں ہے، حالانکہ علماء کی جو جماعت اسٹیج پر موجود ہے یہ قابل قدر شخصیتیں، جو اس وقت اسٹیج پر بیٹھی ہوں، ان کی اگر تعداد دیکھی جائے تو یا گھر والوں کا ذوق علماء نوازی سمجھا جائے اور یا اسے ایک جلسہ ہی مان لیا جائے۔ جلسے بھر کے تو ہیں، لیکن میں تقریر کسی جلسے والی نہیں کروں۔ میرا مقصد آپ کی تربیت ہے، اور یہ خطاب قطعاً علماء کے لیے نہیں ہے، اس لیے ان میں وہ لوگ بھی جو موجود ہیں جن کی علمی استعداد درسگاہ کی زندگی سے وابستگی کی بنیاد پر مجھ سے زیادہ مستحکم ہے اور مجھ سے زیادہ مضبوط ہے۔ میں یہ خطاب جو کر رہا ہوں یقیناً صرف آپ کو سمجھانے کی بات کر رہا ہوں۔ یہ 40ویں کی تقریب ہے، سالانہ تقریب ہے۔ ہم اصل میں مسلکاً اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں۔ کہہ دیے سبحان اللہ، میں بھی بہت تشریح کے ساتھ آؤں گا اطمینان سے۔ ہمیں پوری دنیا میں اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، میں اسی فکر پر ایک بہت بڑے شیخ اعظم سے آج موبائل پر تبادلہ خیال کر رہا تھا۔ شیخ صاحب بہت الجھے رہے ہوں گے، تو میں یہ سلجھی ہوئی بات لمبی ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں۔ شارٹ میں پوری دنیا میں ہمیں سنی کہا جاتا ہے۔ اب حضرت رضا بریلوی بہت زبردست شاعر ہیں اور بہت زبردست ادیب ہیں، صاحب تصانیف کثیرہ ہیں، مجدد ملت ماضیہ ہیں، لیکن ان کی جس خوبی پر ہم یہاں بحث کریں گے وہ خوبی ان کا شاعر ہے۔ جلدی سے بولیے، بالکل ان کا ایک شعر پڑھتے ہیں اس زمین پر، ادب کے ساتھ لاتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں شاعر کی حیثیت سے، لیکن اسی شاعر کے اندر ان کا مسلک چھپا ہوا ہے، ان کا مشرب پوشیدہ ہے، ان کی سوچ ہے، ان کا خیال ہے، ان کے نظریات ہیں، ان کے احساسات ہیں، ان کے خیالات۔ حضرت رضا بریلوی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں، پڑھ دو محفل کا ہے، پڑھ دیتا ہوں۔
کہ واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے. اور جب سنی کے ساتھ مرے کا لفظ استعمال کر دیا تو اس میں نہ محدث نہ مفتی نہ محقق نہ جاہل نہ عالم سب شامل ہو گئے. آپ سنیے. واسطہ پیارے کا ایسا ہوگی جو سنی مرے. یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کی وہ فاجر گایا. یہاں پر ایک لفظ ہے شاہد. میں رضا پڑھتے ہو تو سمجھو. ایک ہے شاہد. فاجر کہتے ہیں جھوٹ بولنے والے کو اور فاجر کہتے ہیں غیبت کرنے والے کو. فاجر کہتے ہیں شراب بھی پینے والے کو. فاجر کہتے ہیں جوا بھی کھیلنے والے کو. اور فاجر کہتے ہیں بہتان لگانے والے کو. اور فاجر کہتے ہیں الزام لگانے والے کو. سبحان اللہ. سے بولیے. سبحان اللہ. فاجر کہتے ہیں دنگا اور فساد برپا کرنے والے کو. فاجر کہتے ہیں دو آدمیوں کے مابین تعلقات توڑوانے کے لیے منافقت کا کردار ادا کرنے والے کو. فاجر کے لیے علم اور جہل کی قید نہیں ہے کہ وہ مولوی ہے تو فاجر نہیں ہو سکتا اور وہ جاہل ہے تو فاجر ہوگا. ایسا کچھ نہیں ہے. واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے. کیا ہوا؟ جو نہیں مرے. غور کر رہے ہیں. تو واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے. یوں نہ فرمائے تیرے شاہد. اب شاہد کتنے ہیں؟ ایک نکاح میں کتنے گواہ ہوا؟ ایک تو دائیں ایک تو بائیں. کوئی تو یہ ہوئے دکھائے پڑے ہوا. زور سے بولو اور سے سنیے. دو تو یہی ہو گئے. شاہد ہیں کہ نہیں دو؟ پھر اس کے بعد گاؤں شاہد, محلہ شاہد, خاندان شاہد, رشتہ دار شاہد, ناطے دار شاہد, اعزا شاہد, اقربا شاہد, سب شاہد. واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے. یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کی وہ فاجر گیا. سمجھ رہے؟ اب مرنے والوں کا دو درجہ ہو گیا. بہت غور سے سنیے. کیا درجہ ہوا؟ کون درجے میں رہا کیا؟ پیر کے حساب سے. واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے. یوں نہ فرما اے تیرے شاہد کی وہ فاجر گیا. ہم نے کہا سب کلام پڑھ ہی رہے ہو تو میں بھی پڑھ رہا ہوں. یعنی سب لوگوں کی جیب کا خیال کر رہے ہو تو میں کیوں چھوڑ دوں؟ زور سے بولو. جب پیسہ پڑھنے ہی سے ملے گا ترقی سے تو اسے کیوں چھوڑ دیا جائے؟ تاکہ جو بچا کچا ہو وہ آ جائے. کیا خیال ہے آپ؟ صحیح کہہ رہے ہیں. اگلا شعر سنیں آپ. حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کا اگلا شعر سنیں آپ. فرش پر دھوم مچائے کی مومن صالح ملا. مومن نہیں صالح. کیا مومن نہیں؟ مومن تو ہم سب بچے. یا تو ہم صالح ہوں گے یا غیر صالح ہوں گے. عرش پر دھوم مچائے کی مومن صالح ملا. اور فرش سے ماتم اٹھے گی طیب و طاہر گیا. درجہ ہوگا بابو؟ تو ہی ہوگا نا.
غور کرو، ایک طرف فاجر ہے اور ایک طرف مومن صالح ہے. غور سے بولیے. عرش پر دھوم مچائے گی مومن صالح ملا، اور فرش سے ماتم اٹھے گی طیب و طاہر گیا. زمان رو پڑے، آج جھوٹ نہ بولے، الزام نہ لگانے والا، غیبت نہ کرنے والا، بہتان نہ لگانے والا، فساد نہ برپا کرنے والا، حسن سلوک کرنے والا، اچھے اخلاق پیش کرنے والا، لوگوں کے ساتھ رحم و مربت کرنے والا، نماز پڑھنے والا، سجدے کرنے والا، رکوع میں رہنے والا، درود پڑھنے والا، سلام پڑھنے والا، اعلاء کلمۃ الحق کرنے والا، کلمہ طیبہ کا ورد کرنے والا، غریبوں کو کھانا کھلانے والا، نیکوں کا خیال کرنے والا، یتیموں اور مجبوروں اور ضعیفوں سے اور اہل قرابت سے حسن سلوک کرنے والا. عرش پہ دھوم مچائے گی مومن صالح ملا. سمجھ رہے ہو؟ ایک جا رہا ہے تو سن رہا ہے. اور فرش سے ماتم اٹھے گی طیب و طاہر. اب ایک تیسرا درجہ کہتے ہیں جس میں ہم لوگ بیٹھے، اور میں تو ہوں ہم ہوں. اب تیسرا کہہ دیے، تیسرا بتا دیں تب تکلیف کریں. اب ہم تو نہ اس میں ہیں بابو کہ اپنے آپ کو فاجر کہیں، اور نہ اس میں ہیں کہ اپنے آپ کو بندے صالح کہیں. نہیں، نیک ہونے کا گمان تو گزر سکتا ہے، یقین نہیں ہے کہ ہم نیک ہیں، یا ہم بندے صالح یہ نہیں سوچ سکتے اپنے بارے میں. اور رہ گیا فاجر، یہ تصور کرنے کو تیار نہیں. ہمارا کون سا درجہ ہے بھی سنو. بے نواؤ ان کے در پہ پڑھ رہو. سبحان اللہ. تیسرے درجے میں بے نواؤ ان کے در پہ پڑھ رہو. یہی میں رہو. تب ہے تو بچ پائیو نہیں بچ کیا نام ہے؟ حضرت علامہ قمر اجمل فیضی گئے کام سے. یار ہونا مشکل ہے بیچ میں، اور اوپر کا تصور نہیں ہے. اب تیسرا درجہ ہے بے نواؤ ان کے در پہ پڑھ رہو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. اچھا گھر سے منگوائے جوش میں آئے ہوگا، یہاں توی میں ڈرانے رہے ہو. جب ہم تیسرا راستہ بتائیں تب سمجھ میں آؤ. یعنی تیسرا درجہ اب یا تو مرنے والا فاجر ہوگا، یا فاسق ہوگا، یا بے عمل ہوگا، یا غیبت کرنے والا ہوگا، یا چغلی کرنے والا ہوگا، یا جھوٹ بولنے والا ہوگا، یا بدخماشی کرنے والا ہوگا. کیا بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور یا تو مرنے والا نیک ہوگا. سبحان اللہ. اور سے جھوٹ بولا ہوگا، نہ غیبت کیا ہوگا، نہ بلداد لگایا ہوگا، نہ کسی پر بہتان لگایا ہوگا. یہی سب خطرناک عمل ہے. اور جو خطرناک زیادہ نہیں ہے، جس پر شفاعت ہو سکتی ہے، اس کا نام نہیں لیں گے. تو جس کا نام ہم نہ لیں، سمجھ لیجئے وہاں شفاعت مسکرا رہی ہے. اور سے بولو. بس نام نہیں لیا، آپ سمجھ لیجئے. بس نام نہیں لیا، سمجھ لیجئے. فاجر، فاسق، بندے صالح اور بے نواؤ ان کے در پہ پڑھ رہو. تو ہم تو بے نوا ہیں جو حضور کے در پہ پڑھے ہیں، اور اتنا پڑھے ہیں
इतना पड़े हैं कि ढूंढाई करें सदर कयामत के सिपाही, वो क्या मिले जो तेरे दामन में छुपा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर नूरुल मशाइख, हुजूर नूरुल मशाइख, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं तो अपने आप को तीसरे दर्जे में रखता हूँ। एक बात बता दूं, यही बेनवा वाले में हूँ मैं आला हजरत के साथ। जोर से बोलो। अपने इल्म और अमल पर कोई न घमंड है, न तकद्दुस पर कोई फख्र है। साफ जाहिर है गुनाह तुमसे भी हुआ है, गुनाह मुझसे भी होता है। लूटपाट की चल दी। अगर यही रफ्तारें बेढंगी रहेगी तो कैसे काम चलेगा। हाँ, तुमने पढ़ लिया, काम चल गया। अब तुम्हें मालूम है बाद में पढ़ना नहीं है, कुछ मिलना नहीं है, तो फरार हो जाओ तुम। तो ये लतीफा नहीं चले वाला कि ये सब बेचारे जो नहीं पढ़े हैं बैठ के इंतजार कर रहे हैं और तुम्हार पेमेंट एडवांस हो हुआ है। ऐसा करो, जब नाथ खानों का एडवांस पेमेंट आया करे तो लपेट के अपने पास रखिएगा, और जब तक या नबी सलाम अलैका ना हुआ करे एक टोक न दिया। हम ही लोग हैं बाबू, ये तो बहुत चालाक है। देखा तो जहाँ पढ़ा थे वही भाग लेते, हम लोगों को यतीम कर देते हैं, छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं। ऐसा कौन तरीका है हमारा शरफ। कम से कम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अला जद्दही और मौलाए कायनात सैयदना अली इब्ने अबी तालिब करमुल्लाह ताला वजहुल करीम यानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, यानी हुजूर इमाम हुसैन के नाना का जिक्र हो तो भाग जाओ। ओके बाद अपने आप का करबलाई कहो, मुस्तफाई और मुर्तजाई कहो, ये कहाँ चले वाला। जिक्र हबीब छोड़ दिया जाए। हाय हाय सुभान अल्लाह। से बोलो ऐसा इनका भागे खतरा हो तो इसको पैसा न दिए, या दी हो तो बाबा की ड्यूटी लगाए दी रख देवे न दियो, फिर देखो कैसे जाते हैं। दरूद पाक पढ़ा। अरे मौलाना लोग हम ही लोग मानते बनना बजा और सबका फ्री। अब जुल पाई ने हुए उसके बाद मामूलाते अहले सुन्नत के मुताबिक 4 आदमी जाते इनका नजराना देने के लिए, तो महफिल से गायब होते 5 लोग। समझ रहे आप, तो 10 लोग खत्म हो जाते, हम ही लोग बैठे रहते। इनकी मोहब्बतों 2-4 मौलाना उतर जाते कलियां वाले प्रोग्राम 2-4 मौलाना हम ही लोग रह जाते। अब ये 3 समझा दिया, अपने का तीसरे में रखो। हम वही मानेंगे सीधी मैं फाजिल नहीं और ना मैं बंदे साहिब, मैं हुजूर का उम्मती हूँ। जोर से बोलिए हुजूर की तारीफ करना मेरा मुकद्दर है, हुजूर की तौसीफ करना मेरा मुकद्दर है, और ये ऐसा मुकद्दर है कि इसी मुकद्दर से मेरी रोजी वाबस्ता है। गौर से बोलिए मेरे घर के चूल्हे सरकार की मिदास से जलते हैं। मुझे इज्जत और एहतराम सरकार की तारीफ और तौसीफ की बदौलत मिलता है। हम तो इतना ही कहेंगे कि कौन कहता है कि खाली जाएंगे दुनिया से, हम साथ लेकर जाएंगे कलमा रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो इतनी आदत है कि मैं हूँ सुन्नी हूँ जमीले, कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। मैदाने महशर में जब हाजिर होंगे कर दियो, अगर घबरा के पढ़ेंगे तो सबा वो चले। जोर से बोलिए सबा वो चले हैं कि दिन हो भले सना में खुले। जोर से बोलिए सबा वो चले कि दिन हो भले सना में खुले, लेवा के तले रजा की जुबान तुम्हारे लिए।
سمجھے؟ ہماری زندگی جو ہے وہ کچھ نہیں ہے، سب کچھ اسی سے ہے. اسی لیے ہم حضرت رضا بریلوی کے لفظوں میں بولتے ہیں، دہن میں صبح تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضور نور المشائخ، حضور نور المشائخ، نعرے رسالت. اب دیکھو بھائی، ہم سنی ہیں. کیا ہیں؟ شارٹ میں بولا تو سنی ہے، پورا بولا مسلک اہل سنت والجماعت سے. قادری ہیں، چشتی ہیں، نقشبندی ہیں، سہروردی ہیں، فردوسی ہیں، شاذلی ہیں، محمدی ہیں، منوری ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہیں. لیکن ہمارا ایک بس یہ ہے کہ ہم سنیں. زور سے بولیے، بس کے بولیے. اور ہم امام کے ماتحت ہیں. بہت خیریت، جلدی سے بولیے. ہمارے امام امام اشعری ہیں، امام ابو منصور ماتوریدی. ہم مسلکن ماتوریدی اور اشعری ہیں، اور جو ماتوریدی اور اشعری علماء ہیں پوری دنیا میں، ہم انہی کی پیروی کرتے ہیں اور انہی کے جھنڈے کے نیچے بیٹھتے بھی ہیں، کھڑے بھی ہوتے ہیں، چلتے بھی ہیں. جتنا ہم اشعری ہیں پوری دنیا میں، ہم چائنا میں ہیں، ہم رشیا میں ہیں، ہم عرب میں ہیں. ہمارے مقابل میں جو ہیں وہ سلفی ہیں. زور سے بولیے. ہمارے مقابل میں ہیں جو سلفی ہیں، جن کا موجودہ نہ پرانا نام خارجی ہے، بیچ کا نام سلفی ہے، نیا نام وہابی. اور دیوبندی کو تو ہم کوئی مسلک جانتے نہیں، یہ بالکل گمراہوں کی نئی جماعت ہے. یہ حنفی بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو، اور سلام بھی کھڑے ہو کر نہیں پڑھتے. حنفی بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو، فاتحہ بھی اعلان نہیں کرتے. ایسی حنفیت عرب سے لے کر عجم تک اور عجم سے لے کر عرب تک کسی ایسے ملک میں دکھلا دو جیسی حنفیت دیوبندیوں کی ہے. تو دیوبندیوں کو تو ہم مانتے نہیں، تھالی کے بیگم ہیں. رہ گئے وہابی، کا ایک وجود تھا، ہے، رہے گا. اب قمر اشیاء تمہارے لیے خارجیت ہی میں ناسبیت ہے، اور ناسبیت جو ہے وہ مولا کائنات علی مرتضیٰ کی دشمن، یعنی ہر خارجی علی کا دشمن اور ہر ناسبی علی کا دشمن ہے. تو جو مولا کائنات علی مرتضیٰ کا دشمن ہو وہی خارجی ہے، وہی ناسبی ہے. اور جو شیخین کی شان میں گستاخی کرے، سبحان اللہ، جو صحابہ کی شان گھٹائے اور جو ان میں تنقیص کرے اور ان کے کسی بھی اس فضیلت سے انکار کرے جو نبی نے انہیں دیا ہے، اس فضیلت سے انحراف کرے، وہ رافضی ہے. الحمدللہ ہم نہ رافضی ہیں نہ خارجی ہیں. ہم کل بھی سنی تھے، آج بھی سنی ہیں، قیامت تک سنی رہے. ہمارے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا ایک شعر زمین ادب پر جاتے ہیں: اہل سنت کی صداقت، حضرت عمر کی عدالت، عثمان غنی کی سخاوت، علی کی شجاعت، صحابہ کی عقیدت اور اہل بیت کی محبت پر قائم ہے. تو جہاں اہل بیت کی محبت پاؤ، ابو بکر صدیق کی صداقت کا اقرار دیکھو، عمر کی عدالت کا اقرار دیکھو، عثمان غنی کی سخاوت کا اقرار دیکھو، صحابہ کی عقیدت دیکھو، اہل بیت کی محبت دیکھو، سمجھ جاؤ یہ سن لیا. نعرہ
شریف، حضور غازی ملت، حضور نور المشائخ، ایک نعرہ حیدری،